تو یہ ربیع المنور کا مقدس مہینہ ایسا ہے جس میں میرے آقا حضور اکرم نبی مکرم خاتم النبیین سید المرسلین افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا انسانوں کی نجات کے لیے، اپنی سب سے محبوب ہستی کو ہمارے درمیان میں بھیجا۔ ظاہری طور پر نور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کو ظاہری طور پر اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد ظاہری طور پر آپ کا وصال مبارک ہوا، نور اور نور سے جا ملا۔ تو جب نور بھیجا گیا، ربیع المنور کا مقدس مہینہ تھا۔ جب اس نور کو واپس بلا لیا گیا، ظاہری حیات ختم ہوئی، وصال مبارک کا وقت آیا، تو وہ بھی ربیع المنور کا مقدس مہینہ تھا۔ وصال مبارک کے تعلق سے تاریخ میں اختلاف امت میں ہو سکتی ہے، لیکن قوم مہدویہ میں نہیں۔ وصال مبارک یعنی جیسا کہ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ 12 وفات، سب سے پہلے یہ کہ یہ نبی کی شان میں توہین ہے۔ نور کو وفات، فوت اور موت ہو ہی نہیں سکتی۔ وصال یہاں سے نکل کر پھر نور اصل میں مل گیا۔ اب جب ولادت کی بات ہے تو ولادت کے تعلق سے بھی اختلاف ہے، تاریخ میں اختلاف ہے۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں وصال مبارک کی بھی اور ولادت کی، میلاد کی تاریخ دونوں کو بیان کیا ہے۔ تو 12 کی تاریخ نہ وصال کی ہے نہ میلاد کی ہے، محققین کے سارے اقوال بیان کیے ہیں۔ تو ہم میلاد کی بات نہیں کر رہے ہیں، وصال مبارک کی تاریخ جو ایتھینٹک ڈیٹ ہے، سب سے پرفیکٹ ڈیٹ ہے، وہ ہے 2 ربیع المنور۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی 2 تاریخ ہی سب سے صحیح ہے۔ ایک حدیث شریف ام المومنین اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے قریبی وقت میں، جب آپ کی وصال کا وقت قریب آ رہا تھا، بخار کی شدت بہت تھی، سب لوگ محسوس کر لیے کہ اب یہ نور پردہ فرمانے والا ہے۔ اسی درمیان میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی لخت جگر خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قریب بلایا اور کان میں کچھ کہہ دیا۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اللہ کے نبی سے یہ بات سنی جو دوسرے نہیں سن رہے تھے، تو زار و خطار رونے لگی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو پھر سے قریب بلایا، پھر سے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، تو بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی۔ وصال مبارک کا وقت آیا، ظاہری حیات طیبہ کی تکمیل ہو گئی، وصال ہو گیا۔ تو اس کے بعد بی بی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فاطمہ سے سوال کی کہ میرے سرتاج نے تمہارے کان میں، تمہارے ابا جان نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا جس پر تم زار و خطار روئی؟ پھر فوراً بلا کر کلیجے سے لگائے اور کہا، پھر دوسری مرتبہ جب کان میں کہا تو تم مسکرائی۔ رونے کی وجہ کیا تھی اور مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ تو خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ ابا جان نے میرے کان میں پہلی مرتبہ جب کہا کہ اب میرے وصال مبارک کا وقت قریب آ گیا ہے، میں اب تم سب سے رخصت ہوا چاہتا ہوں، تو میں زار و خطار رونے لگی کہ میں ابا جان کے بغیر اس دنیا میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ تو پھر ابا جان نے مجھے قریب بلایا اور دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری لخت جگر، دیکھ میری اہل بیت سے جنت میں ملنے والی سب سے پہلی ذات تیری ذات ہوگی، تو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ تو پھر میں نے مسکرا دی کہ چلو یہاں کی رفاقت پھر وہاں پر کنٹینیو ہونے والی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے تعلق سے پوری دنیا اختلاف میں رہے، کنفیوژن میں مبتلا رہے۔ ہم مہدویوں کو اختلاف میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 2 ربیع الاول کے ہونے نہ ہونے میں امت مختلف ضرور ہے، لیکن خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کی تاریخ 3 رمضان المبارک کے ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ربیع المنور سے کاؤنٹ کر لیجئے، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان۔ رمضان المبارک کی 2 تاریخ کے بعد ہی، یعنی صرف 6 مہینے کمپلیٹ ہوتے ہی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہو گیا۔ بس یہ کافی تھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ امامنا و سیدنا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی ماؤد برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے بھی 2 ربیع المنور کو کنفرم کر دیا۔
اتھینٹک ڈیٹ بتا دی، چونکہ شہر مانڈو میں مہدی علیہ السلام ہجرت کرتے کرتے جب پہنچے شہر مانڈو میں خیام فرمایا، وہاں پر ربیع المنور کا مقدس مہینہ آیا، اللہ کے خلیفے ہیں، تابع تام رسول اللہ ہیں، ہر روز اللہ سے تازہ علم پانے والے ہیں، وہ ہستی سے میرے آقا کے وصال مبارک کی صحیح تاریخ کیسا پوشیدہ رہ سکتی؟ سچا اور حقیقی مہدی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے 2 ربیع الاول کو شہر مانڈو میں اعلیٰ پیمانے پر پورے شہر مانڈو کے علماء، مشائخین، دانشوران، وہاں کے سارے سر برآوردہ شخصیتوں کو بلا کر حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عرس شریف کیا۔ روایتوں میں آیا ہے، یہ نقلیات کی کتابوں میں ہے، 2 ربیع المنور۔ اس حساب سے 2 ربیع المنور کو اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر گھرے گھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیاز شریف کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم مہدویوں کو خاص طور پر 2 ربیع الاول کو ہی عرس شریف کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے 12 وفات کی اصطلاح ہی غلط، تاریخ بھی غلط، 2 کے علاوہ کوئی تاریخ صحیح نہیں۔ کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے تو کسی اور تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیاز کر لی جا سکتی ہے، لیکن عمدن کرنا اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کو تو غیار کا دیکھا دیکھی ہے، باہر والوں کا دیکھا دیکھی ہے، یہ ٹوٹلی غلط۔